وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس بستی کے مکینوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی عورت کے ضرور بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے ارادہ عذاب کے باعث نڈھال سے ہو گئے، اور فرشتوں نے کہا آپ نہ خوف زدہ ہوں اور نہ غم زدہ ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی عورت کے وہ عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بے شک ہم اس بستی کے باشندوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے اس بستی سے ویران مکانوں کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل مند لوگوں کے لیے برقرار رکھا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا ڈالا، پس انہیں بھی زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ مردہ پڑے تھے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بے شک ان کے کچھ تباہ شدہ مکانات تمہارے لیے بطور عبرت ظاہر ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال بد
ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے اور انہیں حق کی راہ سے پھیر دیا تھا، حالانکہ وہ بینا و دانا تھے۔ وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے ملک میں غرور و سرکشی کی، اور وہ ہماری گرفت سے آگے بڑھ جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے باعث پکڑ لیا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے دہشت ناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے ایک وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے غرق کر دیا، اور ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ ایسے کافر لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں یعنی بتوں کو کارساز بنا لیا ہے، مکڑی کی داستان جیسی ہے جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزیز الحکیم۔ بے شک اللہ ان بتوں کی حقیقت کو جانتا ہے جن کی بھی وہ اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں اہل علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، بے شک اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے اس کی وحدانیت اور قدرت کی نشانی ہے۔